اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاذئ لکبریائہ اعطاۃ المتمردین المعترف بعبودیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم صلوات عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے اس محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ آج اپنی چھٹی منزل میں داخل ہو رہا ہے۔ گزشتہ 5 تقاریر کا حاصل گفتگو یہ تھا کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں مصروف اور مشغول رہتا ہے۔ جمادات بھی عزاداری مظلوم کربلا میں مصروف رہتے ہیں، یعنی پتھر۔ نباتات یعنی درخت بھی حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرتے ہیں۔ حیوانات یعنی جانور بھی امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا غم مناتے ہیں، اور تمام انسان بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں شریک ہیں۔ شرط بس اتنی ہے، شرط بس یہ ہے کہ جو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں مصروف اور مشغول نظر آئے گا، اس کے لیے شرط انسانیت کی اور بندگی کی اور شرافت کی ہے۔ یعنی کسی میں اگر بندگی ہوگی، شرافت ہوگی، تو وہ انسان ہوگا، انسان ہے تو تب بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں نظر آئے گا۔ حیوان ہے تو وہ بھی مظلوم کربلا کی عزاداری میں نظر آئے گا۔ نباتات یعنی درخت اور پودے ہیں، سبزہ ہے، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مشغول نظر آئیں گے، اور پتھر یعنی جمادات بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں نظر آئیں گے۔ اس کی مختلف وجوہات اور اسباب گزشتہ تقاریر میں بتائے گئے۔ ایک اور سب سے بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے شیعو، شیعتی
اے میرے شیعو، ما ام شرب تم، جب بھی تم کبھی ٹھنڈا پانی پینا، ما ام شرب تم، اے میرے شیعو، شیعتی ما ام شرب تم، اے میرے شیعو، جب بھی کبھی تم ٹھنڈا پانی پینا، اذکرونی، تو مجھے یاد کر کے رو لیا کرنا۔ پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور درد بھرا جملہ ارشاد فرمایا اور حکم دیا کہ اے میرے شیعو، کاش تم اس وقت کربلا میں ہوتے، کاش تم اس وقت کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ کس مظلومیت اور غربت کے عالم میں حسین ابن علی اپنے 6 ماہ کے لال کے لیے پانی کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے شیعوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ اے میرے شیعوں، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت اور عشق رکھنے والوں، اسمائے تم بے غریب او قتیل فندبونی، اے میرے شیعوں، جب بھی تم کسی غریب الوطن، پردیسی اور مظلوم کے مرنے کی یا شہید ہونے کی خبر سننا تو اپنے اس غریب الوطن، پردیسی اور مظلوم شہید کے اوپر گریہ بعد میں کرنا، پہلے مجھ حسین ابن علی پر گریہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ مجھ حسین ابن علی پر گریہ پہلے کرنا، آہو بکا پہلے کرنا، اور اپنے مرنے والے پر بعد میں گریہ کرنا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اگر اس میں شرافت اور بندگی ہے تو وہ عزاداری ہے مظلوم کربلا میں مصروف اور مشغول اس لیے بھی نظر آئے گا کہ حکم معصوم کی پیروی وہی کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بندگی اور شرافت ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس عظیم فرش عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم گزشتہ 5 دنوں سے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ بات سمجھتے رہے ہیں کہ پروردگار عالم بڑے ہی جاہ و جلال کے ساتھ اور تجھ کو احتشام کے ساتھ بڑی شان اور عظمت کے ساتھ اپنا تعارف اپنی تسبیح اور حمد کے ذریعے کروا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہر وہ شے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ وہ اللہ جو مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اس اللہ کے لائق تسبیح اور مالک، قدوس، عزیز اور حکیم یعنی لائق حمد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا تھا اور کیا ہے، منہم، جو انہی میں سے ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ ان میں سے ہونے کے باوجود ان جیسا نہیں، اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ ان میں ہونے کے باوجود ان جیسا اس لیے نہیں کہ وہ ان امیین کو علم کتاب دیتا ہے، علم حکمت دیتا ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اور اس رسول کے آنے سے قبل مکمل انسانیت گمراہی میں مصروف تھی، اس رسول نے آ کر ان سب کو گمراہی سے نکالا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور اس رسول کو جو منصب دیا گیا ہے وہ صرف ان کی ظاہری زندگی تک نہیں بلکہ آخرت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ منصب ان کا قائم ہے،
کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت پڑھ کر سنائیں، ان کا تزکیہ نفس کریں، انہیں علم کتاب دیں اور علم حکمت دیں۔ ہم نے کل اور پرسوں کی تقریر میں یہ بھی دیکھا کہ وہ ہستیاں کون ہو سکتی ہیں جو رسول کی نیابت میں یہ کام بعد از رسول کر سکتی ہیں۔ عزیزان محترم، فقط پہلی آج کے حوالے سے پہلی آیت کی پہلے جز کی طرف آج متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہر وہ شے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر وہ شے۔ عزیزان محترم، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ موجود ہے اس کو ملائیں تو پوری کائنات بن جاتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کو ملائیں تو کائنات بنتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات کو اگر دیکھا جائے تو ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ٹینجیبل مخلوقات اور ایک انٹینجیبل مخلوقات۔ ٹینجیبل مخلوقات وہ ہیں کہ جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، جو دیکھنے میں اور چھونے میں ہمارے لیے آ سکتی ہیں، اور انٹینجیبل وہ ہیں جن کو ہم دیکھ اور چھو نہیں سکتے، جیسے جنات اور ملائکہ۔ فی الحال اگر ہم ٹینجیبل مخلوقات کی گفتگو کریں تو ان کی مزید 4 سب کیٹیگریز اور ٹائپس ہو سکتی ہیں۔ وہ ہیں جمادات پہلے نمبر پر، یعنی پتھر، دوسرے نمبر پر نباتات یعنی درخت اور پودے، تیسرے نمبر پر حیوانات یعنی جانور، اور چوتھے نمبر پر انسان۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمادات یعنی پتھر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، نباتات یعنی درخت اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، حیوانات یعنی جانور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور انسان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں تو آپ مجھے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے سامنے اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے تو میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں۔ تو یہ کیسے معلوم ہو کہ جمادات بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ نباتات بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور یہ کیسے معلوم ہو کہ حیوانات بھی یعنی جانور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو اسی دن کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا دوسری آیت میں، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم۔ میں نے یہ سب کچھ ثابت کرنے کے لیے کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مجھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، میں نے محمد جیسے رسول کو تم میں بھیجا۔ تو اب اس میں وہ راز کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہ ثابت نہ ہو سکتا، یہ ثابت نہ ہو پاتا کہ جمادات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اگر کنکریاں رسول اللہ کے ہاتھوں پر کلمہ نہ پڑتی۔ اگر کنکریاں رسول اللہ کے ہاتھوں پر کلمہ نہ پڑتی تو ثابت نہ ہو پاتا ہم لوگوں کے سامنے کہ جمادات بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہ بھی ثابت نہ ہو پاتا کہ یہ نباتات، یہ سبزہ اور درخت بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اگر درخت چلتے ہوئے رسول اللہ کے سامنے جھک کر کلمہ نہ پڑتا اور اللہ اور رسول کی گواہی نہ دیتا تو ثابت نہ ہوتا۔ اگر رسول نہ ہوتے تو یہ ثابت نہ ہو پاتا کہ یہ نباتات اور درخت بھی اللہ کی تسبیح میں مصروف اور مشغول ہیں۔ اور عزیزان محترم، یہ حیوانات بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ بھی ثابت نہ ہو پاتا اگر حضور کے حکم پر بھاگتی ہوئی گو واپس نہ آتی، بھاگتا ہوا جانور واپس نہ آتا پلٹ کر اور حضور کے پاس آ کر اللہ اور رسول کی شہادت نہ دیتا اور کلمہ نہ پڑھتا۔ تو اس گو نے، بھاگتی ہوئی گو نے، بھاگتے ہوئے جانور نے حضور کے حکم پر واپس پلٹ کر حضور کے قدموں میں جھک کر کلمہ پڑھ کر بتایا کہ جانور بھی، حیوانات بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد میں مصروف ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر نبی بلائے تو نبی کے بلانے پر آ جائے۔ اس واقعے سے
मालूम ये हुआ कि नबी अगर भागती हुई गौ को जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी, अगर नबी और रसूल भागती हुई गौ को, भागते हुए जानवर को जो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हो, अगर रसूल सदा देगा तो जानवर भी जानता है कि मुझे रसूल बुला रहा है, तो जानवर भी रसूल के बुलाने पर वापस आ जाता है, तो इंसान तो यकीनन आ जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जो है ना, अगर जानवर में इतनी मार्फत मौजूद है कि वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हो, दूर भाग रहा हो, जंगली जानवर हो, सहराई जानवर हो, उसे रसूल बुलाए, नबी बुलाए, तो नबी के बुलाने पर वापस पलट आता है। तो इंसान के अंदर मार्फत और अकल और फहम और फरासत जानवरों से ज़्यादा है, तो इंसान तो यकीनन उसका फ़र्ज़ बनता है कि नबी के बुलाने पर वापस आए, और यकीनन आएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह ने साबित किया अपने इन मोजज़ात से कि जमादात अल्लाह की तस्बीह करते हैं। जो पहली आयत में अल्लाह ने कहा था हर शय कायनात की अल्लाह की तस्बीह करती है, साबित किसने किया? पैगंबर अकरम ने। नबातात अल्लाह की तस्बीह करते हैं, साबित किसने किया? पैगंबर अकरम ने। हैवानात अल्लाह की तस्बीह करते हैं, साबित किसने किया? पैगंबर अकरम ने। इंसान अल्लाह की तस्बीह करते हैं, किसने तस्बीह पढ़वाई इंसानों को? पैगंबर अकरम ने। इसीलिए अल्लाह ने दूसरी आयत में बड़े जलाल के साथ इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, वो ही तो है खुदा कि जिसने तुम जाहिलों में, तुम उम्मीयीन में उस रसूल को भेजा जो तुम्हें सिखाए कि अल्लाह की तस्बीह और हम कैसे की जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह ने इस अंदाज से साबित किया कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, पत्थर अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, हैवानात अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, नबातात और दरख्त अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। तो अब तीसरी आयत में जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि इस फरीज़े को क़यामत तक लेकर जाइए। तो अब जो मैंने पहले गुज़श्ता तकारीर में अर्ज़ किया था कि जो रसूल की नियाबत में रसूल के इस मनसब को पूरा करेगा, उसके अंदर भी यह सलाहियतें होनी चाहिए, उसके अंदर भी ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो जानवरों को कलमा पढ़ा सके, जानवरों से कहें तो जानवर उसके कहने पर बोलें, जानवर उसके कहने पर पलट आएँ। तो यही सबब है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, यही सबब है कि हमारे 8वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शेर कालीन को जब इशारा किया कि क्या देखता है, तो वो पलट कर आया और तमाम दुश्मनों के ऊपर टूट पड़ा। उसने साबित किया शेर कालीन ने कि अगर इमाम मासूम किसी बेजान तस्वीर को भी इशारा करे तो वो भी जिंदा होकर आ जाती है। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मुअज्जिज़े ने साबित किया कि यही वो हस्तियां हैं जो बाद अज़ पैगंबर अकरम का ये मनसब और फ़र्ज़ पूरा कर रही हैं और करती रहेंगी क़यामत तक। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी फ़र्ज़ को करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह से कर दिखाया कि सही माना में साबित हुआ कि वाकई वो हुसैन इब्न अली ही है कि जो रसूल का नवासा है और रसूल की नियाबत में रसूल के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। रसूल का फरीज़ा क्या था? कुरान मजीद की आयात की तिलावत करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े फ़ख्र और नाज के साथ इरशाद फरमाया कि नाना, आपका ये फ़र्ज़ था, ये फरीज़ा था कि आप कुरान मजीद की आयात की तिलावत करें, यतलू अलैहिम आयाती। नाना, आपका ये फरीज़ा था कि आप कुरान मजीद की आयात की तिलावत करें, और नाना आपने नहायत ही खूब अंदाज में कुरान मजीद की आयात की तिलावत की। लेकिन नाना, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने कुरान मजीद की आयात की तिलावत मदीने में की और आपका हुसैन मदीने से निकल कर आयात की तिलावत करेगा। आपका हुसैन मदीना छोड़कर कुरान मजीद की आयात की तिलावत कर दिखाएगा कि मैं उसी रसूल का नवासा हूँ। और नाना, आपने मिंबर के ऊपर बैठकर कुरान मजीद की आयात की तिलावत की, लेकिन आपका ये हुसैन, आपका ये वारिस हुसैन
ممبر کے اوپر بیٹھ کر نہیں بلکہ کٹے ہوئے گلے کے ساتھ تیروں کے مسلح کے اوپر بلند ہو کر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کر بتائے گا کہ میں حسین ابن علی ہوں، میں محمد کا نواسا ہوں، میں محمد کا وارث ہوں۔ اجرکم من اللہ۔ عزیزان محترم، اسی حسین ابن علی کہ جس نے کربلا کے میدان میں اللہ کی تسبیح اور حمد کو ظاہر کیا، اس کی اولاد کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ سن 60 ہجری 10 رجب کو جناب علی اصغر علیہ السلام اس دنیا ظاہری میں تشریف لائے۔ سن 60 ہجری 10 رجب کو جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی آمد امام حسین علیہ السلام کے گھر میں آغوش بی بی ام رباب علیہ السلام میں ہوئی۔ 10 رجب سے لے کر 10 محرم تک پورے کے پورے 6 ماہ بنتے ہیں۔ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کربلا کی جنگ جو 10 محرم کو ہوئی، یہ 9 محرم کو ہو جانی تھی اگر حسین ایک دن کی مہلت نہ مانگتے۔ حسین نے فوج اشکیہ سے ایک دن کی مہلت مانگی۔ فوج یزید 9 محرم کو حملہ کرنے جا رہی تھی کہ جنگ کی جائے اور حسین کو شہید کیا جائے، لیکن حسین ابن علی نے ایک دن کی جو مہلت مانگی ہے اس کے مختلف اسباب اور وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ چونکہ حسین ابن علی یہ جانتے تھے کہ میرے اس ننھے علی اصغر کو بھی شہید ہونا ہے، تو امام حسین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی عمر 6 ماہ سے کم ہو، کم سے کم میرا یہ شہزادہ 6 ماہ کا تو ہو جائے، اس لیے ایک دن کی مہلت مانگی کہ ایک دن کے بعد میرا علی اصغر 6 رخ اس بحث کا یہ بھی ہے اور یہ خصوصیت ہے اس شہزادے جناب علی اصغر علیہ السلام کی جو کسی اور شہید کربلا کی نہیں ہے۔ باقی تمام شہدائے کربلا میں سے کسی اور شہید کی یہ خصوصیت نہیں ہے جو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ہے، اور وہ یہ کہ شہزادہ علی اصغر ماہ رجب میں اس دنیا میں تشریف لائے اور رجب ہی کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، یعنی سفر اختیار کیا۔ تو یعنی یہ وہ واحد شہزادہ ہے کہ جس کی ساری زندگی سفر کے اندر گزر گئی۔ رجب کے اندر ہی اس شہزادے کی آمد ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، اور رجب کے اندر ہی امام نے مدینہ چھوڑا ہے، روانگی اختیار کی ہے، سفر اختیار کیا ہے، اور 10 محرم کو 6 ماہ پورے ہوئے ہیں اور 10 محرم کو ہی شہادت ہے، یعنی پوری کی پوری زندگی شہزادہ علی اصغر کی سفر کے اندر گزر گئی۔ عزیزان محترم، سن 61 ہجری کی 10 محرم کو یعنی عاشور والے دن ہر ماں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر تیار کر رہی تھی کہ بیٹا آج ہمارے مولا اور آقا حسین ابن علی کے اوپر قربان ہونے کا دن ہے۔ ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کرتی جاتی تھی اور امام حسین علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر کے میدان میں بھیجتی جا رہی تھی۔ انہی ماؤں میں ایک اور ماں بھی ہے جو اپنے ہاتھ میں 6 ماہ کے اس لال کو پکڑے ہوئے ہے اور کہتی جا رہی ہے کہ اے میرے معصوم بچے، کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ پیروں کے اوپر چل پھر سکتا تو میں تجھے بھی اپنے آقا اور مولا حسین کے اوپر قربان کرنے کے لیے بھیج دیتی۔ اجرکم اللہ۔ اے میرے بچے، کاش تو بھی اتنا بڑا ہوتا، تھوڑا سا اور بڑا ہوتا تو میں تجھے بھی باقی ماؤں کی طرح تیار کر کے اپنے آقا اور مولا حسین پر قربان کرنے کے لیے میدان میں بھیجتی۔ یہ کہہ کر جناب بی بی ام رباب علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کو جھولے میں لٹا دیا۔ ایک مرتبہ میدان کربلا سے
یہ صدا اور پکار بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، عصر عاشور کے قریب کا وقت ہے، عصر کے قریب کا وقت ہے۔ تمام لوگ شہید ہو چکے تھے امام کی فوج میں سے۔ امام نے میدان میں جا کر یہ صدا اور پکار بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ مظلوم کے استغاثے پر لبیک کہنے والا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام معصوم کی یہ فریاد، جب امام معصوم کے یہ فریاد بھرے جملے معصوم علی اصغر کے کانوں تک پہنچے، جب امام معصوم کے یہ دکھ بھرے جملے اور غربت بھرے جملے معصوم علی اصغر کے کانوں تک پہنچے، تو ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ جناب بی بی نے، جناب علی اصغر علیہ السلام کی والدہ نے، ام رباب علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کے پاس میدان میں لے کر گئیں اور عرض کیا، اے میرے مولا اور آقا، آپ کی صدائے استغاثہ کو سن کر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج اصغر بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے میدان میں جانا چاہ رہا ہے۔ مولا، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج علی اصغر بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے میدان میں جانا چاہ رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کے دامن میں جناب علی اصغر کو سمیٹا اور سمیٹتے ہوئے فوج اشقیاء کی طرف اور ظالموں کی طرف چلے گئے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں میں جناب علی اصغر کو پکڑ کر فوج اشقیاء کی طرف بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ میرا 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے اور 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اے لوگو، یہ میرا 6 ماہ کا معصوم بچہ ہے اور 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کی آڑ میں اور اسے دکھا کر اس کے سہارے سے خود پانی پینا چاہتا ہوں، تو آؤ تم خود آ جاؤ اور ایک گھونٹ پانی کا لے کر اس کے گلے میں، اس کے حلق میں ڈال دو۔ دیکھو، اس کی زبان اتنی سوکھ چکی ہے کہ باہر بھی آسانی سے نہیں آ پا رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ، امام کے یہ جملے، امام کی یہ تقریر اتنی سخت اور دردناک تھی کہ پورے لشکر کے اوپر غم کی لہر دوڑ چکی۔ پورے لشکر پر غم کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے، کہ جس کا نام عمر سعد ہے، آواز دی، اے ہرملہ، کیا دیکھتا ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اے ہرملہ، اس سے پہلے کہ ہماری فوج میں بغاوت ہو جائے، حسین ابن علی کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی کمان میں وہ 100 شعبہ تیر ڈالا، وہ بھاری اور وزنی 100 شعبہ تیر اپنی کمان میں ڈالا کہ جس تیر کا وزن علی اصغر کے پورے جسم کے وزن سے زیادہ تھا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ جس تیر کا وزن علی اصغر کے جسم کے وزن سے زیادہ تھا، اور اس تیر کے بارے میں تاریخ مقتل میں لکھا ہے کہ یہ وہ تیر تھا کہ جسے جنگوں کے اندر جنگی گھوڑوں، بھاگتے ہوئے جنگی گھوڑوں کو روکنے کے لیے اور گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ وہ تیر تھا کہ جسے جنگ کے دوران بھاگتے ہوئے جنگی گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ملعون نے اس وزنی اور بھاری 100 شعبہ تیر
کا انتخاب کیا اور اپنی کمان میں ڈالا، اور ایک مرتبہ جناب علی اصغر کے گلے کا نشانہ لینا چاہا۔ جب اس نے نشانہ لینا چاہا تو اس کا تیر اس کے کمان سے باہر آ کر گرا۔ اس نے پھر تیر کو زمین سے اٹھایا اور کمان کے اندر ڈالا، پھر نشانہ لیا، پھر تیر باہر آ کر گر گیا، پھر تیسری مرتبہ اٹھایا، پھر کمان میں ڈالا، نشانہ لینا چاہا، پھر گر گیا۔ اب ملعون عمر سعد نے چیخ کر کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تیرے سے ایک چھوٹے بچے کو نہیں قتل کیا جا رہا، تیرے سے ایک چھوٹے سے بچے پر تیر نہیں چلایا جا رہا؟ تو اس نے آگے سے چیخ کر کہا، اے عمر سعد، میں کیا کروں؟ جب بھی میں تیر کو کمان میں ڈال کر اس کے گلے کا نشانہ لینا چاہتا ہوں، ایک سیاہ برقع پوش بی بی میرے سامنے آ جاتی ہے اور فریاد کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اے حرملہ، میرے چھوٹے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اجرکم اللہ، اے حرملہ، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میرے بیٹے کے بچے کو قتل نہ کر، میرے بیٹے کے بچے پر تیر نہ چلا۔ اب اس نے دوبارہ سنبھلتے ہوئے چوتھی مرتبہ تیر اٹھایا اور کمان کے اندر ڈالا اور علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا اور تیر کو چلایا۔ تاریخ مقتل میں لکھا ہے کہ جب تیر چلا تو علی اصغر کے گلے میں اس طرح سے پیوست ہوا کہ اس تیر نے علی اصغر کے گلے کو ایک کان سے دوسری کان تک، اس تیر نے علی اصغر کے گلے کو ایک کان سے دوسری کان تک ذبح کر دیا۔ اور تاریخ مقتل میں یہ جملہ بھی لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس انداز میں جناب علی اصغر کو تھاما ہوا تھا کہ جناب علی اصغر کا منہ فوج کی طرف تھا، امام کا منہ بھی فوج کی طرف تھا۔ جب علی اصغر کے گلے میں وہ تیر لگا تو علی اصغر کا گلا موڑ کر حسین ابن علی کے چہرے کی طرف ہو گیا۔ اجرکم اللہ، علی اصغر کا چہرہ اور گردن موڑ کر حسین ابن علی کے چہرے کی طرف منقلب ہو گئی، پلٹ آئی۔ شاید علماء مقتل نے لکھا ہے کہ شاید علی اصغر نے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا اور یہ بتانا چاہا کہ بابا مجھے معاف کر دینا، میرا وزن تھوڑا تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر زیادہ بڑا تھا، اس لیے میرے گلے کے اندر سے تیر نکل کر آپ کے بازو کے اندر لگ گیا۔ بابا مجھے معاف کر دینا، میں تیر کو آپ کے بازو میں پیوست ہونے سے روک نہیں سکا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاید اصغر نے آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے بابا کی طرف منہ اس لیے موڑا کہ وہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ بابا، میرا گلا چھوٹا تھا اور تیر بڑا تھا، اس لیے آپ کے بازو میں آ کر پیوست ہوا، میری ماں سے شکایت نہ کرنا۔ اجرکم اللہ۔ اب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر علی اصغر کا لہو ہے، انہوں نے اس لہو کو زمین کے سپرد کرنا چاہا۔ زمین نے اس لہو کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا اور فریاد کی، یبنا رسول اللہ، قیامت تک میرے اوپر کھیتی نہیں ہوگے گی، میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس لہو کو، اس معصوم بچے کے لہو کو برداشت کر سکوں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اس لہو کو آسمان کے سپرد کرنا چاہا۔ آسمان چیخ اٹھا، پکار اٹھا کہ فرزند رسول، یہ ظلم مجھ پر نہ کیجیے، قیامت تک میں بارش نہیں برسا سکوں گا، قیامت تک میرے اندر بارش برسانے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، یہ لہو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا وہ لہو اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے سر کے بالوں اور ریش اقدس کے ساتھ مل لیا اور اب خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمہ بی بی ام رباب علیہ السلام کی طرف امام حسین جب بڑھنے لگے تو تاریخ مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ تصور کرتے ہوئے کہ اس کی ماں اس کا کٹا ہوا گلا دیکھ کر برداشت کیسے کر پائے گی، امام حسین علیہ السلام 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے پلٹے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے پلٹے
آج بھی 10 محرم کو ہم جب اعمال بجا لاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی اس سنت کو پورا کرتے ہوئے ہم بھی 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اذن بقضائہ و تسلیما لامرک اجرکم اللہ۔ اب 8ویں مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بی بی ام رباب کے خیمے کے نزدیک آئے۔ امام خیمے کے نزدیک آ کر پردے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ بھاگتی ہوئی وہ بچی جو چھوٹی بچی تھی، بھاگتی ہوئی 4 سال کی چھوٹی بچی جس کا نام سکینہ ہے، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور ایک درد بھرا جملہ کہا کہ بابا آپ میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو پانی پلا آئے ہیں نا؟ بابا آپ میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو پانی پلا آئے ہیں؟ بابا علی اصغر چھوٹا تھا، آپ اسے پانی پلا آئے ہیں، علی اصغر سب سے چھوٹا تھا اس لیے آپ اسے پانی پلا آئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے چہرے کے اوپر سے اپنی عبا کا دامن ہٹایا تو جناب سکینہ علیہ السلام کی نظر اپنے بھائی کے گردن پر پڑی تو جناب سکینہ علیہ السلام نے بلند آواز سے فریاد کی اور کہا بابا آج کے بعد سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ بابا آج کے بعد سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے عزیزان محترم پیش کر رہا ہوں۔ اب جناب ام رباب آگے بڑھی، جناب بی بی ام رباب علیہ السلام آگے بڑھی اور بی بی ام رباب نے کچھ اور نہیں کہا، بس صرف 2 جملے کہے۔ ایک جملہ جناب علی اصغر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور ایک جملہ امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جناب ام رباب نے علی اصغر کے گلے کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بس ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آقا مولا کیا اتنے چھوٹے معصوم بچے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ۔ میرے مولا میرے آقا کیا اتنے چھوٹے معصوم بچے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ اور دوسرا جملہ جو جناب ام رباب نے جناب علی اصغر سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، بڑا دردناک جملہ ہے اور رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ بی بی ام رباب نے علی اصغر علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹا علی اصغر تیرے گلے کے اوپر تیر مارنے والے شخص کے گھر کے اندر اولاد نہیں تھی؟ اجرکم اللہ۔ میرے بیٹے علی اصغر، میرے بچے علی اصغر، کیا تیرے گلے کے اوپر تیر چلانے والے کے گھر کے اندر اولاد نہیں تھی؟ کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرک الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔